Assalamu alaikum students. Hopefully you all will be fine. Today we are going to discuss ISA 700, that is relating to forming an opinion and reporting on the financial statements. Simply अगर हम कहें तो जब एक ऑडिटर्स अपना ऑडिट कंप्लीट कर लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो वो मतलब एक एंड प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं ऑडिट में, या डिलीवरेबल्स वो शेयर करते हैं, जिनमें एक ऑडिट रिपोर्ट भी है. ठीक है, मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑडिट रिपोर्ट है. तो आइजा 700 डील करता है कि आपने अपने ओपिनियन को मतलब कैसे अपनी रिपोर्ट में कन्वे करना है. और ये जो स्टैंडर्ड है बेसिकली ये सिर्फ अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के लिए है. अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है कि ऐसी रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर्स ने कोई अपने कंसर्न्स रेज नहीं किए, मतलब एज़ पर आइजा उसने ऑडिट किया और इसे सब चीज़ें ठीक लगी, मतलब क्लाइंट की एज़ पर जो रिकॉर्ड्स हैं और रिटर्न्स हैं उसकी, वो तमाम जो है कंपनीज एक्ट के अंडर हैं, या जो एप्लीकेबल आइजाज़ हैं, लॉ एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंडर हैं. मतलब उसे कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है इस तरह की कि जिनको वो रिपोर्ट करें. ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज़ क्लीन. तो अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जो है आइजा 700 में डील होती है कि ये बेसिक फॉर्मेट है रिपोर्ट का. ठीक है, कि जब कोई क्लाइंट का ऑडिट हम कंप्लीट करते हैं ऑडिटर्स, तो उस पर रिपोर्ट इशू करते हैं कि कोई इश्यूज़ नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर उस पर कोई इश्यूज़ हैं, कोई मॉडिफिकेशन है, तो आपको पता है हम उस पर फिर क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और जो है ना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की तरफ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी ऑफ द मैटर, कि वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, या यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, मटीरियल इम्पैक्ट है. ठीक है, वो हम डील करते हैं आइजा 705 में. ठीक है, जो कि हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे. एक दफ़ा पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिक फॉर्मेट क्या है. उसके बाद अगर कोई चेंजेस हैं या कोई डेविएशंस हैं स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से, अनमोडिफाइड रिपोर्ट से. अनमोडिफाइड रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट जो कोई एतराज़ नहीं है ऑडिटर्स को. ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज़ क्लीन एंड एवरी मैटर हैज़ बीन एड्रेस्ड एज़ पर दी लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के मुताबिक सारी चीज़ें बनी हुई हैं फिर. ठीक है, तो एक दफ़ा चीज़ का ये पता हुआ ना कि अगर ठीक चीज़ है उस पर क्या रिपोर्ट देंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह आइजा 705 जो कि ये है कि अगर कोई इश्यूज़ हैं, ठीक है, मतलब कोई मैटर्स हैं जिनकी बेस पे ऑडिटर्स को लगता है कि मुझे अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहिए, मतलब एतराज़ लगाना चाहिए, तो वो क्या है, वो हम आइजा 705 में डील करेंगे. ठीक है, अभी करंटली हम आइजा 700 डील करते हैं. ठीक है जी, सबसे पहले क्या है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. वो मीनिंग बता रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं, रिपोर्ट इन विच द ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर जर्नल पर्पस, फॉर स्पेशल पर्पस. जर्नल पर्पस क्या है और एक स्पेशल पर्पस. स्पेशल पर्पस आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, अगर इसमें हम मतलब कंप्लायंस, एक होता है जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, और एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क या जनरल फ्रेमवर्क जिसे हम कहते हैं. ठीक है, पाकिस्तान में जैसे कंप्लायंस फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, मतलब हमने आइजाज, IFRS, IAS वो भी फॉलो करने हैं, और साथ में जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे कि SECP, ठीक है, SECP के डायरेक्टिव्स हैं, उसके प्रोविजंस हैं, उसके बाद अदर कोई लॉज हैं जैसे ICAP है, वो भी स्टैंडर्ड्स पब्लिश करता रहता है. जैसे कि कोई उसने हमें जो है ना टेक्निकल रिलीज शेयर कर दी, जैसे कि आजकल एक बड़ी मशहूर चल रहा है मिनिमम और फाइनल टैक्सेस की जो गाइडेंस है वो, तो हमें इन चीज़ों को भी फॉलो करना होता है. ठीक है, तो ये इसमें बताया हुआ है कि अगर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है तो उसमें कौन से ISAs एप्लीकेबल हैं, और अगर स्पेशल पर्पस है तो कौन से. ठीक है, उसके बाद है अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट्स. क्या होती हैं जी, रिपोर्ट इशूड व्हेन ऑडिटर concludes that financial statement are prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी हुई हैं, तमाम डिस्क्लोजर्स जो रिक्वायर थे वो आपने दिए हैं, तो ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है जी. अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट शेयर कर देते हैं आपके साथ. ठीक है, दूसरी है मॉडिफाइड रिपोर्ट्स. अब मॉडिफाइड रिपोर्ट्स दो तरीके से हो सकती हैं. ठीक है, एक होती है ओपिनियन की मॉडिफिकेशन और दूसरी रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन. ठीक है, जिससे ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता. वो क्या है, अगर ओपिनियन मॉडिफिकेशन हो तो हम क्या कहते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन शेयर करते हैं. उसमें आपको पता है कि कोई भी ऐसा मैटर जिसका एक इम्पैक्ट जो है वो मटीरियल इम्पैक्ट हो, ठीक है, परवेसिव इम्पैक्ट ना हो,
اب مٹیریل اور پرویسو کیا ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے پہلے. ایزا 320 کی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی آپ کائنڈلی وہ ریفر کیجیے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. مٹیریل وہ امپیکٹ ہے کہ جو یوزرز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے مٹیریل ہے, مطلب اس کو سگنیفیکنٹ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک اہم ہے, ٹھیک ہے, جس سے یوزرز کے جو اکنامک ڈیسیژنز ہیں وہ امپیکٹ ہو سکتے ہیں. اور پرویسو کیا ہے کہ جس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے, مطلب مٹیریل بھی ہے اینڈ پرویسو, بوتھ مٹیریل اینڈ پرویسو ہے, ٹھیک ہے, کوئی زیادہ امپیکٹ ہے. مطلب لیٹس سپوز کہ اتنی بڑی مس اسٹیٹمنٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ اس کا صرف ایک ہیڈ پہ امپیکٹ نہیں ہے بلکہ کلائنٹ کی پوری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے پوری جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی ٹرو اینڈ فیئرنیس ہے نا وہ امپیکٹ ہو رہی ہے. تو لہٰذا وہ جو ہے امپیکٹ ہے وہ ایڈورس ہے, تو ہم اس کیس میں ایڈورس اوپینین دیں گے. ایڈورس کوالیفائڈ سے زیادہ سیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے جو موڈیفائڈ رپورٹ کس سے ہو سکتی ہیں, کوالیفائڈ اوپینین سے ہو سکتی ہیں, ایڈورس سے ہو سکتی ہیں, اور ڈسکلیمر. ڈسکلیمر یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو ہے کلائنٹ کے, لیٹس سپوز جو ہے نا آگ لگ گئی, اس کے ریکارڈ جل گئے ہیں, ہم آڈٹ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے, یا مینجمنٹ نے آپ پہ کوئی ریسٹرکشنز امپوز کر دی ہیں, ہم جو ہے ایویڈنس سفیشینٹ اپروپریٹ جو لینا ہوتا ہے وہ نہیں لے سکتے, تو اس کیس میں ہم کیا کریں گے, ڈسکلیمر آف اوپینین دیں گے. سب سے پہلے تو ہم ریزولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے. پہلے ریزولوشن, اگر میٹر ریزولو ہو گیا ٹھیک ہے, الٹرنیٹ پروسیجر سے ریزولو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم کیا کرتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ ہم ودرا کی طرف جا رہے ہیں. ودرا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا آڈٹ کے لیے اپوائنٹ ہوئے تھے لیکن جو ہے نا ڈیٹا نہیں مل رہا ہمیں, کلائنٹ جو ہے رسپانس نہیں دے رہا صحیح, ٹھیک ہے, تو ہم ودرا کر رہے ہیں, ہم آڈٹ نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز آپ نے آڈٹ کمپلیٹ کر لیا, فائنلائزیشن اسٹیج پر ہیں, یا جو ہے آپ کو نا کسی گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا ہے, آپ کو جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ عدالت نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے کہ اس کو آڈٹ کرو, مطلب لا اینڈ ریگولیشن نے آپ کو اگر اپوائنٹ کیا ہے تو آپ نے ہر حال میں کمپلیٹ کرنا تھا جو بھی اوپینین ہے, ٹھیک ہے. تو اس کیس میں آپ ڈسکلیمر کی طرف بھی جا سکتے ہیں, لیکن اس کیس میں پھر آپ کو نا اپنی رپورٹ میں, ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, ادر میٹر پیراگراف ڈالنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا کلائنٹ نے ریسٹرکشن امپوز کی تھی, آڈٹ نہیں کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ ہمیں لا نے اپوائنٹ کیا تھا تو لہٰذا ہم جو ہے نا اس کی طرف جا رہے ہیں, ڈسکلیمر آف اوپینین کی طرف جا رہے ہیں, ودرا نہیں کر سکتے تھے. تو آپ نے ادر میٹر میں یہ بات بتانی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سب سے پہلے نا جو مطلب ریگولیٹرز ہوتے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی میٹر تھا ایسا کہ جس کی بیس پہ یہ ڈسکلیمر دیا ہے تو سب سے پہلے اس نے ریزولو کرنے کی کوشش کی تھی, تو وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ریزولو کر سکتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے, وہ ریزولو کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرواتے تو پھر آپ نے ودرا کی طرف جانا ہے. لیکن اگر ودرا پاسبل نہیں ہے کیونکہ آپ کو لا نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے, آپ نے ہر حال میں ہی کرنا ہے, مطلب کچھ نہ کچھ اوپینین دینا ہے, تو پھر آپ ڈسکلیمر کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے بھی رپورٹ موڈیفائی ہو جاتی ہے. دوسری موڈیفکیشن کب ہوتی ہے, آئزہ 705 میں یہ موڈیفکیشنز بتائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, کوالیفائڈ, ڈسکلیمرز اور ایڈورس. انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کے بعد ہے کہ موڈیفکیشن ہوتی ہے آڈٹ رپورٹ کی, کہ جو آڈٹ رپورٹ کا بیسک اسٹرکچر ہے نا وہ میں آپ کو انشاءاللہ بھی دکھاتا ہوں. اس میں اگر آپ کوئی پیرا ایڈ کر دیں, ٹھیک ہے, ایمفسس آف میٹر جسے کہتے ہیں ای او ایم یا ادر میٹر, تو اس کیس میں بھی رپورٹ موڈیفائی ہو جاتی ہے. لیکن اس کیس میں نا اوپینین پہ کوئی امپیکٹ نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو یہ ہم کون سے اسٹینڈرڈ میں پڑھیں گے انشاءاللہ, آئزہ 706 میں. اس کیس میں یہ ہوتا ہے, ایمفسس کب آتا ہے کہ جب کوئی میٹر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں آپ نے ایڈریس کیا ہو, مطلب کلائنٹ نے ایڈریس کیا ہو, اور ہمیں لگے کہ یوزرز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے, مطلب فنڈامنٹل ٹو دی انڈرسٹینڈنگ آف دی یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, دین وی آر گوئنگ ٹو ایڈ ایمفسس آف میٹر پیراگراف ان اور آڈٹ رپورٹ, ٹھیک ہے. اور ادر میٹر کب آتا ہے, ادر میٹر پیرا تب آئے گا کہ جب آپ کو یہ لگے کہ کوئی بھی میٹر جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ڈسکس نہیں ہے, ٹھیک, لیکن وہ آڈیٹرس کو لگتا ہے, آڈیٹرس کی ججمنٹ کے مطابق کہ یہ مجھے اپنے آڈٹ کی دوسرے لوگوں کو بتانا چاہیے, ریلیونٹ ٹو دا یوزرس آف دی آڈٹ رپورٹ ریگارڈنگ دیئر رپورٹنگ اوبلیگیشنس ریگارڈنگ آڈٹ رپورٹ, ٹھیک ہے. مطلب اگر اسے لگے کہ جو آڈٹ رپورٹ کے یوزرس ہیں مجھے ان کو یہ بتانا چاہیے, اور وہ کس سے ریلیونٹ ہے, میری رسپانسبلٹی سے ریلیونٹ ہے, تو وہ دیتے ہیں. جیسے
اگر کمپنی کو آڈٹ پچھلے سال کا کسی اور آڈیٹر نے کیا ہو، ٹھیک ہے، اور ہم کرنٹ ایئر میں اپوائنٹ ہوئے ہیں، تو ہم جو اپنی رپورٹ ہوگی اس میں اور ادر میٹر پیراگراف ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پلیسمنٹ کیا ہوتی ہے، یا آپ بیسس فار اوپینین کے ڈائریکٹ نیچے بھی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ سب سے لاسٹ میں بھی ڈال دیں اپنی آڈٹ رپورٹ کی، تو یہ آپ کی ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ میں ابھی آپ کو اسٹینڈرڈ سے ریڈ کرواؤں گا، تو آپ ادھر سے اس کو ویریفائی کر لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ادر میٹر اس میں جب آپ ڈالتے ہیں نا کہ پچھلے سال کو آڈٹ کسی اور نے کیا تھا، تو اس میں آپ یہی بتاتے ہیں کہ جو ہے نا پچھلے سال انموڈیفائڈ اوپینین ایشو ہوا تھا، اس ڈیٹ کو ہوا تھا، یہ چیزیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یوزرس کو مجھے بتانا چاہیے کہ جناب جو ہے نا ہر سال سے ہم آڈٹ نہیں کر رہے، ہم بلکہ پہلی دفعہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے رپورٹ موڈیفائی ہو جاتی ہے، لیکن اوپینین موڈیفیکیشن نہیں ہوتی، اور ہم یہ اس پیرے میں لکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس میٹر سے ہمارا اوپینین پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم ایلیمنٹس پڑھ لیتے ہیں کہ انموڈیفائڈ آڈٹ رپورٹ کے کیا کیا ایلیمنٹس ہیں، کہ یہ ایلیمنٹس جب بھی رپورٹ میں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ رپورٹ بالکل کلین ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جیسے یہ میٹر آئیں گے تو اس سے رپورٹ موڈیفائی ہو جائے گی اور اوپینین موڈیفائی ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے لکھا بھی ہوا ہے کوالیفائڈ اوپینین، ڈسکلیمر آف اوپینین، ایڈورس اوپینین، اور اگر ادر میٹر یا ایمفیسس آف میٹر آئے گا تو یہ میٹرز بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ جب یہ میٹر آئیں گے ایمفیسس اور ادر، تو اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ میٹرز جو ہیں یہ بیسکس میٹر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بغیر آڈٹ رپورٹ کمپلیٹ نہیں ہے، اور یہ انموڈیفائڈ آڈٹ رپورٹ کے اسینشیلز میٹر ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی میٹر آئے گا نا اس سے آپ کی رپورٹ موڈیفائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا جو جب ایک اور پیرا مٹیریل انسرٹنٹی ریلیٹنگ ٹو گوئنگ کنسرن آتا ہے نا، اس سے بھی آڈٹ رپورٹ پہ امپیکٹ آتا ہے، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سے دیٹ the audit report has been modified، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ایلیمنٹس کیا کیا ہیں جی، ٹائٹل ہوگا آڈٹ رپورٹ پہ سب سے پہلے کہ یہ آڈیٹرس کی رپورٹ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے جی، اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی دوسری کوئی رپورٹس بھی ایشو ہوئی ہیں، جیسے کسی ایکچوریل نے رپورٹ ایشو کی ہے، یا جو ہے کوئی اور کمپنی نے کوئی اسائنمنٹ کروائی اس پہ کوئی رپورٹ ایشو ہوئی ہے، تو یوزرس کو پتہ چلے کہ یہ وہ آڈٹ رپورٹس نہیں ہیں، آڈٹ رپورٹ صرف یہی ہے، ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ آڈیٹرس رپورٹ۔ دوسرا ایڈریسی کون ہوتے ہیں، جو یوزرز ہوتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے، جیسے لسٹڈ کمپنی ہے تو اس کے شیئر ہولڈرز ہوں گے، اگر پرائیویٹ کمپنی ہے تو اس کے جو مطلب شیئر ہولڈر ہیں 2-3 ڈائریکٹرز وغیرہ وہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا سیکشن آئے گا اوپینین کیا ہے، اس میں ہم بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو آڈٹ رپورٹ بنائی ہے وہ مطلب کمپلائنس فریم ورک کے تحت ہے یا فیئر پریزنٹیشن، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس حساب سے اس کی ورڈنگ لکھنی ہوتی ہے کہ ان آور اوپینین دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آر present in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework۔ کمپلائنس فریم ورک میں یہ لکھتے ہیں، اور فیئر پریزنٹیشن میں آپ کہتے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس گیو ٹرو اینڈ فیئر ویو، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو نا بس اوور آل مطلب اس کا بتا رہا ہوں کہ کیا اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، جیسے اوپینین سیکشن میں آپ کیا بتاتے ہیں، کمپنی کا نام بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ٹائٹل بتاتے ہیں کہ میں نے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن آڈٹ کی، پروفٹ اینڈ لاس آڈٹ کیا، چینجز ان ایکویٹی، کیش فلو، نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس اس پیریڈ سے اس پیریڈ تک تھے، اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ ہوئی ہیں، یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے اوپینین سیکشن میں۔ بیسس اور اوپینین میں بتاتے ہیں آپ کہ میں نے آڈٹ جو کیا ہے آئزاز کے مطابق کیا ہے، ٹھیک ہے، میری اپنی رپورٹنگ اوبلیگیشنس کا بھی اس میں ذکر کر دینا ہوتا ہے آپ نے، اس کے بعد کہ میں ایتھیکلز ریکوائرمنٹ تھی آڈیٹرس کی، انگیجمنٹ پارٹنر کی، وہ بھی اپنے بتا دینا ہے، اور سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس میں نے اوبٹین کیا ہے اس اوپینین کو دینے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بیسس فار اوپینین میں آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد گوئنگ کنسرن کا اگر کوئی میٹر ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے، اگر کوئی ایشوز ہے گوئنگ کنسرن سے ریلیونٹ تو وہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوئنگ کنسرن کا جب آپ ڈال دیں تو رپورٹ موڈیفائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کا جو بیسک فریم ورک ہے، بیسک جو رپورٹ ہے انموڈیفائڈ رپورٹ ہے اسی کے ایلیمنٹس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ان ایلیمنٹس میں یہ ایمفسیز اور ادر میٹر نہیں شامل، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ان کو ڈالیں گے تو یہ موڈیفائی ہو جاتی ہے رپورٹ کا فارمیٹ، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم اس کو موڈیفائڈ رپورٹ کہتے ہیں۔ اور جب یہ اوپینین وغیرہ موڈیفائی ہوتے ہیں، کوالیفائڈ اوپینین یا ایڈورس یا ڈسکلیمر، تو اس کیس میں یہ چیز امینڈ ہوتی ہے، اس ادھر ہم لکھتے ہیں کوالیفائڈ اوپینین، ٹھیک ہے، ادھر پھر بیسس فار کوالیفائڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، کی آڈٹ میٹرز کیا ہوتے ہیں، کی آڈٹ میٹرز ایسے میٹر جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ڈسکلوز ہیں، لیکن آڈیٹرس کو لگتا ہے کہ
اپنے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، مطلب اس کی پروفیشنل ججمنٹ کے مطابق کہ مجھے یہ میٹرس کمیونیکیٹ کرنا چاہیے جو کہ یوزرس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، تو وہ ان کو کی آڈٹ میٹر میں رپورٹ کر دیتا ہے. جیسے کہ ریونیو ریکگنیشن ہے کہ کلائنٹ کا ریونیو جو ہے نا بڑی ایک سسٹمیٹیکلی ریکگنائز ہوتا ہے. جیسے کہ ٹیلی کمیونیکیشن جو کمپنیز ہیں ان کا ریونیو ہے، ٹھیک ہے. ان کو دیکھیں نا، اگر ایک فون کال ہے، لیٹس سپوز میرا ایئر اینڈ 1 جولائی 2023 سے 30 جون 2024 تک ہے، تو وہ فون کال جو رات 11 بج کر مطلب لیٹس سپوز 40 منٹ سے اسٹارٹ ہوئی تھی اور وہ رات کو 1 بجے ختم ہوئی ہے، اس کا ریونیو، میرا کٹ آف تو 30 جون ہے نا، میں 30 جون کی بات کروں، 30 جون 24 کو، ٹھیک ہے. تو اب میرا اگر کٹ آف 30 جون ہے تو یہ جو میرے 12 بجے کے بعد تھوڑی کال چلی گئی ہے 1 بجے تک، اس کا ریونیو میں اپنے فائنینشیل میں ریکارڈ کروں یا جو ہے نیکسٹ میں، تو نیکسٹ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نیکسٹ ایئر میں، کیونکہ وہ نیکسٹ ڈے سے پرٹین کرتا ہے، وہ اگلا جو کال کا ڈیوریشن ہے، مطلب 12 بجے کے بعد والا حصہ ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی کمپلیکسٹیز ہوں ریونیو ریکگنیشن میں کہ اس کو کب ریکارڈ کرنا ہے، جب کسٹمر کو گڈس ڈسپیچ ہو جائیں تب کرنا ہے، یا اگر ہم سروس دیتے ہیں تو اس کیس میں کب کرنا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ یوزرس کو بتانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہم بتا دیتے ہیں. یا کلائنٹ کی کوئی جو پینڈنگ لیٹیگیشنس چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سارے نا کورٹ میں کیسز ہیں اور کافی اماؤنٹس کے ہیں، لیکن ان کا آؤٹ کم کیا ہوگا یہ مطلب سرٹن نہیں ہے، اس میں ججمنٹس انوالو ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کیس میں آپ کی آڈٹ میٹر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم اسٹینڈرڈ پڑھیں گے، آئزہ 701 اس پہ مکمل ایک اسٹینڈرڈ ہے، وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. 570 ہے گوئنگ کنسرن پہ، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. میں آپ کو ایک دفعہ نا بیسک چیزیں بتا رہا ہوں کہ کیا ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. اب ڈیٹیل میں جو چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان کے ریلیونٹ اسٹینڈرڈس میں پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہے جی، مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی فار دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں. ہم لکھتے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی ذمہ داری مینجمنٹ کی تھی، انہوں نے پریپیئر کی ہیں. ان کی ذمہ داری ہے ایڈیکویٹ ریکارڈز رکھنا، کمپنی کے ایسٹس کی جو ہے سیف گارڈنگ کرنا، ایسٹیمیٹس بنانا، ججمنٹس بنانا، یہ چیزیں، ٹھیک ہے. گوئنگ کنسرن بیسس کو ایویلویٹ کرنا، یہ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی، یہ ہم اس میں رپورٹ میں بتا دیتے ہیں تاکہ کوئی جو یوزرز ہیں نا وہ مس انٹرپریٹ نہ کریں. مطلب یہ انہوں نے یہ نہ لگے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے نا آڈیٹرس نے ہی بنائی ہوئی ہے، انہیں لگے کہ آڈیٹرس کی ذمہ داری صرف ان کو آڈٹ کرنے اور ان پہ رپورٹ دینی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی ڈیفیشنسیز وغیرہ ہیں وہ مینجمنٹ لیٹر میں وہ رپورٹ کریں، اور اگر کوئی فائنینشیل امپیکٹس ہیں، مٹیریل ہے یا پرویسی میں، وہ اپنی رپورٹ میں ان کو ڈسکلوز کریں. اس کے بعد ہم آڈیٹرس کی رسپانسبلٹی بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آڈیٹرس کی رسپانسبلٹی کیا ہے جی، یہ ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ریزنیبل ایشورنس لینا، ٹھیک ہے. مطلب ریزنیبل ایشورنس آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایشورنس کا وہ لیول ہے، مطلب میکسیمم جو ہو سکتا ہے، ایبسلیوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب کوئی چھوٹی موٹی غلطی، کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی لیکن امٹیریل نیچر کی ہوں گی، وہ رہ سکتی ہے، ریزنیبل ایشورنس ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ریویو رپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ ہوتا ہے مطلب آئزہ 2410، اس میں لمیٹیڈ ایشورنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صرف انکوائریز کی ہیں، انالیٹیکل پروسیجر کیے ہیں، تو لہٰذا ہمیں لگا ہے کہ کوئی ایشوز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی ہوتا تو ہم رپورٹ کرتے، مطلب نیگیٹو اوپینین دے رہے ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اور ریزنیبل ایشورنس کیا ہے کہ ہم لکھ کے بتا رہے ہیں انہیں کہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ان آور اوپینین فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریزنٹ ان آل مٹیریل رسپیکٹ، ٹھیک ہے. کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہمیں نہیں پتہ، یا اگر پتہ ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ رپورٹ کرنے کے قابل نہیں تھی، مٹیریل نہیں ہے اتنی زیادہ. اس کے بعد دیکھیں آڈیٹرس نے اپنی نا رسپانسبلٹی کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے، کہ میری رسپانسبلٹی ریزنیبل ایشورنس لینا ہے، ٹھیک ہے. میں نے پروفیشنل ججمنٹ ایکسرسائز کی ہیں ڈیورنگ دا آڈٹ، پروفیشنل اسکیپٹیسزم سے کام لیا ہے، اور الگ سے بھی لکھنی ہے کہ میری یہ میٹرس تھے میری رسپانسبلٹی کے، آئیڈینٹیفائنگ اینڈ اسیسنگ دا رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ، کہ مٹیریل مسٹیٹمنٹ کا کوئی رسک تو نہیں ہے. ڈیزائن اینڈ پرفارم دا پروسیجر رسپانسو ٹو دا رسک، اگر کوئی مجھے رسک نظر آئے ہیں تو میں نے ان پہ اپنے پروسیجرس اپلائی کیے ہیں، ڈیزائن کیے ہیں، ٹھیک ہے. اوبٹین سفیشینٹ اینڈ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ کنٹرول کے لیے ہے، میں نے کنٹرولز کی آپریٹنگ افیکٹونیس، ان کی ایڈیکیسی چیک کی ہے. اگر کوئی مسئلہ مجھے نظر آیا تو میں مطلب آڈٹ رپورٹ میں نے ان کو امپیکٹ لیا ہے، یا اگر کوئی مٹیریل نیچر کے تھے تو میں نے ان کو مینجمنٹ لیٹر میں رپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. جس سے میری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کو مینجمنٹ لیٹر میں جو ہے بتایا ہے. اس کے بعد کیا ہے، اپروپریٹنیس آف گوئنگ کنسرن بیسس کو میں نے ایویلویٹ کیا ہے، کہ مینجمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم جناب جو ہے نا 12 مہینے سے زیادہ
हमारा कंपनी जो है बिज़नेस जो चलेगा। लेकिन आपको पता है कि कंडीशन ऐसी है कि आपको नहीं लगता कि चलेगा, ऑडिटर्स को नहीं लगता, तो इस केस में वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसको डिस्कस करेगा कि मैनेजमेंट तो ये कह रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इधर, ठीक है, इधर मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न की बेसिस ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ठीक नहीं है, मैंने अप्रोप्रिएटनेस चेक की है इनकी, तो आपने अपनी रिपोर्ट में इसका इम्पैक्ट लेना है। अगर ठीक लगता है आपको तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप ओके की रिपोर्ट देंगे, ठीक है। ये आपकी मतलब ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है कि कोई भी मैटर हो तो उसने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताने हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर कंटेंट है वो ठीक है। अगर कोई की ऑडिट मैटर्स मुझे लगते थे कि बताने चाहिए तो मैंने वो भी बताए हैं, ठीक है। ये ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख के बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जी है ऑल कंप्लीट अबाउट आइज़ा 700, उसका स्ट्रक्चर, कंटेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ एन अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या क्या है वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है, बताया वन बाय वन कि ये क्या है। इंशाल्लाह इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने जो है स्टैंडर्ड से ज़रूर कंसल्ट करना है, जो कि मैंने हाईलाइट किया और आपको मैं गो थ्रू करवाता हूँ आपको 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो भी, ताकि जब आप ये पढ़ें तो आप स्टैंडर्ड लाजमी कंसल्ट करें। अब देखें ये मकसद सिर्फ इसलिए है कि इससे आपको एक समरी बता देना, ठीक है, कि इस स्टैंडर्ड का क्रक्स ये है, लेकिन आपने जाके इसको स्टैंडर्ड से रेफ़र ज़रूर करना है, ठीक है। उसका फ़ायदा आपको ही होगा। आपको क्या फ़ायदा होगा उसका, ये कि एग्ज़ाम में तो आपको स्टैंडर्ड अलाउ होंगे, ठीक है, समरी तो अलाउ नहीं होंगी ना, लेकिन इस समरी से एक दफ़ा आपको आप बैकग्राउंड क्लियर हो गया, मतलब एक ब्रॉडर पिक्चर बन गई, अब आपको स्टैंडर्ड पढ़ना आसान होगा। वो स्टैंडर्ड लाजमी पढ़े, मैं रिकमेंड करता हूँ, वेदर यू आर ICW स्टूडेंट, ACCA स्टूडेंट्स या ICAP स्टूडेंट स्पेशली लाजमी कंसल्ट करें, ठीक है, एग्ज़ाम में, क्योंकि ये आपके लिए मतलब जिसे कहते हैं ना कि मुसीबत में काम आते हैं। कि कई दफ़ा बंदा होता है कुछ चीज़ें भूल जाता है, ठीक है, ICAP कुछ इस तरह के मतलब जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, जो एग्जामिनेशन बॉडी है, इस तरह क्वेश्चन करे कि आपको लगता हो कि यार ये मैं भूल रहा हूँ, तो आप फ़ौरन स्टैंडर्ड पे जाएंगे, उसको कंसल्ट करें, ठीक है। वो स्टैंडर्ड में दूसरा ये देखें ना, फ़ायदा इसका ये भी है कि कल को इंशाल्लाह प्रैक्टिस में जाएंगे या आप बिज़नेस में जाते हैं, जिस तरह भी मतलब आपने जाना है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को परसू करते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बिज़नेस को, तो आपको स्टैंडर्ड की नाव ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप कल को कहीं भी जाएं और आपसे कुछ इस तरह की मतलब चीज़ पूछी जाए या वो रिक्वायर की जाए तो आप फ़ौरन जो है ना स्टैंडर्ड देख के बता सकें, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट पे ही ना रहें, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है भूल जाना होता है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन आपके माइंड में वो पिक्चर रह जाएगी। लेकिन फ़ौरन ही आप जैसे स्टैंडर्ड को आपको पता होगा कि मैंने स्टैंडर्ड एक दफ़ा पढ़ा था, उस पर जाएंगे तो फ़ौरन आपको चीज़ें जो है ना वो मेमोराइज हुई होती हैं, वो मतलब रिक्रिएट हो जाएंगी और आप जल्द अज जल्द अपने कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड से आप इसको लाजमी पढ़िएगा। स्टैंडर्ड में मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, जैसे कि स्कोप इसका क्या है, स्कोप है इसका डील विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑडिटर्स के, ये उनके बारे में बताता है कि ओपिनियन देना ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, और वो मैं अपनी रिपोर्ट के थ्रू रिटर्न रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन इसमें दी हुई है, जनरल पर्पस क्या है, स्पेशल पर्पस क्या है, प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है, ये चीज़ें ये देख लीजिएगा। और अनमोडिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या है, ऐसा ओपिनियन जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दें और आपके लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, मतलब कोई इश्यूज़ नहीं है। तो ये अनमोडिफाइड ओपिनियन की डेफिनेशन है। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, सारी आपकी पढ़ने की चीज़ें हैं, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो इसमें सारी मनो अन लिखी हुई हैं। जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगता थी वो मैंने हाईलाइट्स की हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि इन पर्टिकुलर द ऑडिटर शैल इवेलुएट वेदर इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट मटेरियल पॉलिसी, ठीक है, डिस्कस अगर वो डिस्क्लोज करती हैं और मटेरियल पॉलिसीज़ जो हैं सिग्निफिकेंट प्रॉपरली अप्लाई हुई हैं, कंसिस्टेंटली क्लाइंट ने अप्लाई की हैं, जैसे कैश बेसिस अकाउंटिंग या अक्रूवल बेसिस होती है, बेसिक अक्रूवल बेस की अकाउंटिंग है, रेवेन्यू रिकग्निशन की पॉलिसी है, प्लांट की जो है उसकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी है, ये इस तरह की चीज़ें अगर आपने कंसिस्टेंट अप्लाई की हैं तो आपने वो भी रिपोर्ट में बताना है कि कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है, ठीक है। और अगर नहीं हुई तो आपने ओपिनियन मॉडिफाई करना है। एस्टिमेट्स जो हैं रीज़नेबल हैं, ये चीज़ें
اس کے بعد آڈیٹرس نے اپنی رپورٹ میں بتانا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ اس فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک کے مطابق بنی ہے. یہ بھی آپ پریفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو کہ پاکستان میں اپلیکیبل ہے. ابھی میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاؤں گا انشاءاللہ, تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. فارمز آف اوپینین, جی اوپینین میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, یہ وہ لکھا ہوا ہے اس میں, ٹھیک ہے, کہ جب اوپینین کب دینا ہے, جب آپ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس اوبٹین کر لیں, آپ کو لگے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر فری فرام مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نوٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آئزہ 705 کی طرف جائیں گے. آڈٹ رپورٹ, اب دیکھیں یہ کنٹینٹ آڈٹ رپورٹ کا اس کے بارے میں بتا رہا ہے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, کہ ٹائٹل ہوگا, ایڈریس ہی ہوگا, آڈیٹرس کا اوپینین ہوگا, ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ when expressing an unmodified opinion on the financial statements prepared in accordance with the compliance framework, the auditor opinion shall be that accompanying financial statements. یہ وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کمپلائنس فریم ورک ہے تو آپ نے کیا ورڈنگ یوز کرنی ہے, ٹھیک ہے, کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہیو بین پریپیئرڈ ان آر مٹیریل رسپیکٹ. یہ مطلب فیئر پریزنٹیشن کا لفظ نہیں استعمال کرنا, فیئر ٹرو اینڈ فیئر کا. اس کے بعد ہے بیسس فار اوپینین, کہ میں نے آڈٹ کیا ہے اعزاز کے مطابق, میری یہ رپورٹنگ رسپانسبلٹی ہے, میں نے ایتھیکل رسپانسبلٹی پوری کی ہیں, یہ چیزیں بتائی میں اپنے بتانا ہے. گوئنگ کنسرن میں آپ نے ایزا 7570 کو کے مطابق بتانا ہے. کی آڈٹ میٹر ایزا 701 اب یہ میں نے سارے پڑھنے ہیں, مطلب یہ لیکچر اپلوڈ ہو جائیں گے, آپ ان کو کنسلٹ کر لیجیے. ادر انفارمیشن, مطلب ایسی انفارمیشن جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے علاوہ ہے, ٹھیک ہے. ادر مطلب جو آڈٹ رپورٹ اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے علاوہ وہ کیا ہے جی, ڈائریکٹرز رپورٹ, چیئرمین ریویو رپورٹ, ٹھیک ہے, یا اور کوئی کمپنی نے اپنی اینول رپورٹ میں یوزرس کے لیے نا جو بڑی اچھی پریزنٹیشنیں بنا دی ہیں, کی فائنینشیلز ریشو بتا دی ہیں, اپنی پرفارمنس انالیسس کر دیا ہے, ڈو پوائنٹ انالیسس ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو کسی یوزر کو یہ نہ لگے کہ آڈیٹرز نے یہ بھی چیک کی ہوئی ہے, یہ ساری ٹھیک ہے, نہیں جی. ادر انفارمیشن میں ہم بتا دیتے ہیں کہ آڈیٹرز کی ذمہ داری صرف آڈٹ رپورٹ اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی حد تک ہے, باقی جو چیزیں ہیں وہ مطلب ہماری سے ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن ہم نے ان کو, ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر ان میں کوئی انکنسسٹنسی ہو تو وہ ہم رپورٹ کریں, ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں کوئی نام ملے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وی ہیو نتھنگ ٹو رپورٹ ان دس ریگارڈ. اس کے بعد فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی رسپانسبلٹی کے ایلیمنٹس ہیں, اس میں یہی بتانا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آڈیٹرس کی رسپانسبلٹی کے ریلیونٹ پیراز ہیں, وہ میں نے آپ کو ابھی اس سے پہلے بتا دی, یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لازمی لینا ہے, ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ سے. لوکیشن بتا رہے ہیں کہ جو آڈیٹرس اپنی رسپانسبلٹی کو کدھر لکھے آڈٹ رپورٹ میں, اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو ہم آڈٹ رپورٹ میں لکھتے ہیں. ویسے آپ کے پاس مطلب آپشنز ہیں جو ود ان باڈی آف رپورٹ, ہم تو یہی کرتے ہیں, مطلب پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے. ویسے آپ اس کو جو ہے نا اپینڈکس بھی کر سکتے ہیں, مطلب آڈیٹرس کی رسپانسبلٹی کا پیرا دیں اور ساتھ ادھر لکھ دیں انیکجر 1, مطلب جو ہے نا انیکجر 1 میں دیکھیں, اور انیکجر 1 میں جو ہے نا الگ سے لگا دیں. تیسرا کیا ہے جی, آپ کسی ویب سائٹ پہ رکھ دیں اور ویب سائٹ کا لنک ادھر پیسٹ کر دیں کہ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں. تو یہ ڈفرینٹ میتھڈس ہیں. ادر رپورٹنگ رسپانسبلٹی کے پیرا آپ نے ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. رپورٹ آن ادر لیگل اینڈ ریگولیٹری فریم ورک, یہ مطلب جو اسپیسیمن ہوتے ہیں نا آڈٹ رپورٹ اس میں آ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کے مطابق بنی ہیں, کمپنیز ایکٹ کی پروویژنس فالو ہوئی ہیں, زکوٰۃ وغیرہ کوئی ڈیڈکٹ اگر کمپنی نے کی ہے تو وہ سینٹرل زکوٰۃ فنڈ میں جمع کروا دی ہے. اس طرح بھی آپ نے دینا ہوتا ہے. ادر رپورٹنگ رسپانسبلٹی کا پیرا بھی آڈٹ رپورٹ میں آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی انگیجمنٹ پارٹنر کا نام لکھنا ہوتا ہے, کون ہے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر انگیجمنٹ پارٹنر کو لگے, لسٹڈ کمپنی کے کیس میں لکھتے ہیں, لیکن اب تو ہر کمپنی کی رپورٹ میں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب ایز پر لائک کیا ایس سی سی پی گائیڈ لائنس, بے شک وہ ٹرسٹ فاؤنڈیشن ہی کیوں نہ ہو, ہم انگیجمنٹ پارٹنر کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوگا اگر انگیجمنٹ پارٹنر کو یہ لگے, مطلب آڈیٹرس کی میرا نام جائے گا جب تو مجھے کوئی پرسنل سیکورٹی تھریٹ ہو سکتے ہیں, تو وہ پھر نام ہی لکھے, نام اپنا, مطلب آن دا بیسس آف پرسنل سیکورٹی تھریٹ ہی میں ہی از ایگزمپٹڈ فرام انکلوڈنگ ہز یا ہر نیم, ٹھیک. سگنیچر کرنا ہے جی آڈٹ رپورٹ پہ, ٹھیک ہے, اور ڈیٹ ڈالنی ہے. آڈیٹرس کا ایڈریس ہوگا, ایڈریس بیسیکلی ہوتا ہے شہر کا ایڈریس جس میں وہ پریکٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایسے فارم ہے, اگر اس کے 3-4 آفیسز ہیں کراچی, لاہور وغیرہ میں, تو جس آفس نے پھر اس کمپنی کو آڈٹ کیا ہو
تو اپنے آفس کا ایڈریس ڈال دیتا ہے. یہ کراچی میں نے کیا ہوں میں جیسے رحمان سرفراز ہی, لیکن کراچی آفس نے کیا ہے تو کراچی آفس کا ایڈریس ڈال دے گا. لاہور آفس نے کیا, لاہور کا. فیصل ٹاؤن نے کیا تو وہ بھی لاہور کا ہی ڈالے گا. ٹھیک ہے, ایڈریس ڈالنا ہے جی آپ نے, ڈیٹ ڈالنی ہے آڈیٹ رپورٹ کی, اور فائنل ہو جائے گی آپ کو آڈیٹ رپورٹ. اس کے بعد ہے سپلیمنٹری انفارمیشن. کلائنٹ جو ہے نا اپنی اینول رپورٹ جب پبلش کرتے ہیں تو اس میں آڈیٹ رپورٹ بھی ہوتی ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, اور کچھ اور انفارمیشنس بھی ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا وہ 5-6 سالوں کا ریزلٹس بتا دیں, فائنینشیل ریشو بتا دیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرس بتا دیں. تو یوزرس کو, اگر آڈیٹرس کو لگے نا کہ یوزرس مطلب اس کو انہیں لگے گا کہ شاید یہ بھی آڈیٹ ہیں, تو وہ کلائنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آڈیٹرس کے, یار کائنڈلی کلیئرلی ڈفرینشیٹ کریں آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں صرف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے. یوزر وہ یہی نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ جناب یہ بڑا اچھی ہے جی کمپنی, بالکل اوکے ہے, آپ نے بڑے اچھے رزلٹ پریزنٹ کیے ہیں, ہسٹری بڑی اچھی ہے اس کی, لیکن وہ آپ مسٹیٹ کر رہے ہیں. تو اگر آڈیٹرس کو لگے اس طرح کوئی بات ہے کہ یوزرس کو مس انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, تو وہ انہیں کلائنٹ سے ریکویسٹ کر کے سپلیمنٹری انفارمیشن کو کہہ سکتا ہے کہ اس کو نا جناب تھوڑا سا وہ نا آڈیٹ رپورٹ سے تھوڑا آگے کر کے بتائیں. ٹھیک ہے, یا پیچھے کر کے پہلے لکھیں, یہ نہ لگے کہ یا ان میں نا آڈیٹ رپورٹ کا کوئی ریفرنس نہ دیں. ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ جو فگرس ہم نے اٹھائی ہے نا یہ آڈیٹ رپورٹ سے اٹھائی ہے. ٹھیک ہے, ایک فگر آپ نے اٹھا لی, ٹھیک, نیکسٹ آن ورڈ آپ نے اپنی چلا دی. تو یوزر سے اس کو لگے کہ شاید کہ جناب باقی بھی ٹھیک ہیں, ایک آڈیٹ رپورٹ سے اٹھائی ہے نا اس میں تو باقی بھی ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں نا یوزرس بیسیکلی دیکھیں جو آڈیٹرس کی رسپانسبلٹی ہے نا, مطلب بڑی کنٹریز میں جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو کنوے فائنینشیل انفارمیشن ٹو دا یوزرس ہو ڈونٹ ہیو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس نالج. مطلب آپ فائنینشیل انفارمیشن نان فائنینشیل یوزرس کو کتنے بہتر طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. یہ ایک آڈیٹرس کی مطلب ایک آڈیٹرس کی یا جو کمپنی ہوتی ہے جس نے اپنی اینول رپورٹ پبلش کرنا ہوتی ہے اس کی مین پرائرٹی یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں جو فائنانس سے ریلیونٹ بندے ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں, لیکن جو مین ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کاروبار کرنا ہوتا ہے نا وہ موسٹلی اتنے زیادہ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس سے میری بات سے مطلب ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے, لازمی نہیں ایسے ہو, لیکن موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ میں نہیں کہہ رہے سرچ کہہ رہی ہے کہ آپ دنیا کی مطلب 100,000 پیپل اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو کہ موسٹ سکسیزفل یا جو کہ کاروباری لوگ ہیں, بزنس مین ہیں, اینڈ یو وڈ نیور فائنڈ اے پرسن کہ جو کہ کوئی پی ایچ ڈی ہو یا کوئی جو ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو یا کوئی کوسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہو یا کوئی آئی سی ڈبلیو ہو سکتے ہیں مطلب, لیکن 100,000 1,00,000 لوگوں میں سے تو کوئی ایسے نہیں ہے. اس سے زیادہ لوگوں میں ہو تو مجھے نہیں پتہ, ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مین پرپز آڈیٹرس کا یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے جو بنانے والے ان کا یہی ہونا چاہیے کہ بھائی نان فائنینشیل یوزر کو میری انفارمیشن صحیح پہنچے, اور جب ان کے پاس صحیح پہنچتی ہے نا, صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو, تبھی بزنسز گرو کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اپنی آڈیٹ رپورٹ کو اتنا کمپلیکس کر دیں گے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آنے گی, تو پھر کیا ہوگا, کسی کو پلے ہی نہیں پڑنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو وہ انویسٹ نہیں کرے گا, مطلب وہ ڈیسیژن میکنگ ہی نہیں کر سکے گا کہ میں اس میں انویسٹ کروں نہ کروں, میں اس بزنس میں کروں, اس سیکٹر میں کروں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور آڈیٹ رپورٹ پہ مطلب ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کنوے فائنینشیل انفارمیشن ٹو دا یوزرس ہو ڈونٹ ہیو فائنینشیل نالج. ٹھیک ہے, ہم ٹھیک ہے ایگزامشنس لے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا یوزرس کے پاس نا جو ریلیونٹ نالج ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے, وہ مٹیریلٹی کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہوتی ہے مٹیریلٹی, لیکن یہ ایگزامشنس ہیں. ٹھیک ہے, آئزہ 210 میں آپ جا کے پڑھ لیں, یہ ایگزامشنز ہیں. لیکن مطلب ٹھیک ہے ایگزامشنز لینی چاہیے, آڈیٹ ظاہری بات ہے, آڈیٹرس کا کام ہر کسی کو پڑھانا یا فائنینشیل نالج دینا تو نہیں ہے نا, اس نے تو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے. لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے جو رپورٹنگ اسٹینڈرڈس ہیں, آڈیٹرس کی رپورٹ ہیں, ان کے اسپیسیمنس, ان کے ڈسکلوجرس, دے شوڈ بی ایٹ اے سچ لیول دیٹ the users who don't have financial knowledge are able to understand it clearly, and they are going to
जो है दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द कंपनीज, ठीक है, तभी तो बिज़नेस मतलब जो है ना ग्रो करेंगे। तो अगर ऑडिटर्स को लगता है कि जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है वो क्लाइंट ने मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं की हुई, तो उन्हें रिक्वेस्ट करें डिफ्रेंशिएट करें। अगर फिर भी नहीं करते तो मैनेजमेंट्स नहीं करती, ठीक है, तो ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि भाई जो है ना वो फलां जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है ना वो हमने ऑडिट कोई नहीं की हुई, ठीक है। एक्सप्लेन इन द ऑडिटर्स बोर्ड दैट द सच सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन ऑडिटेड, ठीक है। बाकी जो एप्लीकेशन मटेरियल है ये आपने पढ़ना है, ठीक है। मतलब मेन जो क्रक्स है ना वो मैंने आपको स्टैंडर्ड का एक प्रैक्टिकल वे में समझा दिया। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। देखें, ऑडिटर्स जो स्टैंडर्ड है ना ऑडिट के, वो लिंक्ड है, ठीक है। जैसे ऑडिट रिपोर्ट हमने पढ़ा है इसका स्ट्रक्चर, इसमें देखें आपको की ऑडिट मैटर्स मिला है जो कि एज 701 डील करता है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पर मिला है आपको, अदर मैटर मिला है जो कि एज 706 डील करते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन मिली है जो कि एज 705 मिले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 1 बाय 1 लेक्चर लें, लेकिन इंश्योर करें कि आप एक लिंकेज से चल रहे हैं, ठीक है। जब आप इस लिंकेज से चलेंगे ना तो आपको चीज़ें, पहली बात है कि बड़ी जल्दी याद होंगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट से चलेंगे, और फिर बड़ी जल्दी याद जब हो जाए भूलेंगे भी नहीं। एग्ज़ाम में जब आपसे कोई भी सिनेरियो आ जाए आप इंशाल्लाह उसका एक अंदाज में आंसर करने के काबिल होंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारी समरी से बढ़ने के बाद, ऑडिट स्टैंडर्ड से पढ़ने के बाद, नाउ वी आर गोइंग टू, मतलब हम एक इसकी मेन रिपोर्ट भी देख लेते हैं कि ऑडिट्स अपनी रिपोर्ट कैसे देते हैं। ये जी रिपोर्ट है आपकी, ठीक है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट है। देखें जी, ये उसने टाइटल दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो हमने पढ़ा है ना इसके एलिमेंट्स में, उसमें, ठीक है। एड्रेस ही है जी, किसको एड्रेस करें, मेंबर्स ऑफ बेस्ट वे। देखिए जो लिस्टेड कंपनी है ना बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड की मैंने उठाई है, उसके शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को जो है ना वो एड्रेस कर रहे हैं। उसके बाद लिख रहा है जी रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है ये रिपोर्ट, ये कोई सप्लीमेंट्री डायरेक्टर्स रिपोर्ट पे फलां फलां उन पे नहीं है, ठीक है। ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। ओपिनियन में वो लिख रहे हैं जी हमने इस कंपनी को ऑडिट किया, इस पीरियड तक के अकाउंट्स हैं, ये चीज़ें ऑडिट की हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अदर कंपनीज इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है, ये चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है। मैंने सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ देखी हैं उनकी, मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन कहते हैं वो उनको, सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ को, ठीक है। और मेरे ओपिनियन में क्या है, इन आवर ओपिनियन ये चीज़ें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये चीज़ें हैव बीन प्रिपेयर्ड, किधर लिखा हुआ, एंड नोट्स कंफर्म विद द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनी अफेयर, ठीक है। तो ये आपने बता दिया, मतलब ये जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बनी हुई है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के तहत, इसलिए उन्होंने ट्रू एंड फेयर व्यू लिखा हुआ है, वरना हम इसमें लिखते हैं कि हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद बेसिस फॉर ओपिनियन है, ठीक है। मैं बेसिकली इस पर ये देखने गया था, ये वीडियो की रिपोर्ट है, ये भी ना जो मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के तहत ही बनी हुई है। बेसिस फॉर ओपिनियन है, उसमें आपने भी बताया हुआ है कि हमने ऑडिट किया एजाज के मुताबिक, ये हमारी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनका भी जिक्र कर दिया, ठीक है। हम एथिकल थे, हमने सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल किया है, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा है उसी स्टैंडर्ड में ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या होता है, ऑडिट किया हमने और एजाज के मुताबिक, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन का जिक्र कर दिया, एथिकल रिक्वायरमेंट का कर दिया कि हमने सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद की ऑडिट मैटर्स, कि ये की ऑडिट मैटर्स हैं कि ऑडिटर्स को लगता है हमारी प्रोफेशनल जजमेंट में ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है, लिहाजा करंट ईयर के ऑडिट में हमें डिस्क्लोज करने चाहिए। वो ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था रेवेन्यू रिकग्निशन है, उसके बारे में बताया हुआ है कि हमने कंपनी का रेवेन्यू सेल सीमेंट की करती है, एक्सपोर्ट भी होती है, लोकल भी, हमने उनको ऐसे वेरीफाई किया, ठीक है। प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। अदर दैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट वगैरह हैं, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में जो होती हैं। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि वी आर रिक्वायर्ड, वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड, ठीक है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रेलिवेंट है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी,
ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम ऑडिट रिपोर्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रहे होते हैं, वो लिखा हुआ है। और रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो तमाम बुक्स एंड अकाउंट्स बने हुए हैं वो अंडर कंपनीज एक्ट बने हुए हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो अंडर कंपनीज एक्ट जो रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं उन्हीं की इन एग्रीमेंट हैं, ठीक है। जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, एक्सपेंडिचर्स किए हैं, वो सारे कंपनी के बिज़नेस के लिए हुए हैं। कोई लोगों ने अपने मतलब पर्सनल पर्पस के लिए डायरेक्टर्स ने नहीं किए बल्कि शेयर होल्डर्स के लिए किए, ठीक है। कंपनी ने अगर कोई डिविडेंड दिया है ड्यूरिंग द ईयर, उस पर ज़कात बनती थी, ज़कात वगैरह, तो वो जो चीज़ें हैं कंपनी ने अगर शेयर होल्डर्स की ज़कात काटी है तो वो उसने सेंट्रल ज़कात फंड में जमा करवा दी, ठीक है। और ये बाद में इंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और फर्म के नाम से साइन हुई है और डेट आ रही है और UDIN, ठीक है। UDIN ये नई रिक्वायरमेंट्स है बाई कैप की कि यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको कहते हैं। जब ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश होती है, मतलब ये आई थिंक अगर मैं सही से मतलब इसको बोल नहीं रहा तो ये 30 जून 22 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तब से एप्लीकेबल है, हम देते हैं। इसमें ये होता है कि जब इंगेजमेंट पार्टनर मतलब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो अपने पोर्टल पे जाके कंपनी के ना रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वगैरह की फिगर्स डालते हैं, तो ये एक नंबर जनरेट होता है, तो ये ऑडिट रिपोर्ट में डालना होता है, ठीक है। इससे इसका फ़ायदा ये हुआ है कि पहले ये होता था कि ऑडिट रिपोर्ट जो है ना बैक डेट पे भी इशू हो जाती थी। मतलब एक जैसे कंपनी है, अगस्त 24 है ना, जैसे इधर लेट्स सपोज इनका ऑडिट कंप्लीट हुआ जाके सितंबर में, लेकिन डेट हमने अगस्त की डाल दी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से बैक डेट से और ऑडिटर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए ना ये नंबर जनरेट हुआ है। क्योंकि इस केस में ये होगा कि ना आपने जिस दिन जनरेट किया है ना, तो आई कैप इसी दिन जाके इसको देख सकते हैं, तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट की डेट भी यही डालनी होती है, ठीक है, UDN वाली डेट। इस डेट का मतलब यही है ना कि आपने तमाम एविडेंस जो लेना था वो ले लिया है, सफिशेंट अप्रोप्रिएट, ठीक है। लिहाजा इससे उन आगे नहीं जाना होता। तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उन पे भी डेट जो आ रही होती है वो या तो यही डेट होनी चाहिए या इससे पहले की होनी चाहिए, बाद की ना। ओके जी, ये अच्छी चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दे दी, होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है और मुझे अपने जो है कॉन्टेक्ट कर लेना है, मैं इंशाल्लाह आपको चीज़ें कंफर्म करवा दूँगा, बता दूँगा। होपफुली इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी क्योंकि जितना कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, प्रैक्टिकली जिस तरह चीज़ें हमने देखी हैं आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।